پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا اللہ کی محبت، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی محبتیں ہیں، لیکن سب سے بڑھ کے اللہ سے پیار کرنا ہے، رب سے محبت کرنی ہے، اپنے خالق و مالک سے پیار کرنا ہے، اس کے احسانات کو یاد کرنا ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ ایک بہترین طریقہ صوفیاء نے لکھا ہے، رب سے محبت آپ کی بڑھتی چلی جائے گی جب آپ اس کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو آپ یاد کرتے چلے جائیں گے۔ جب جب آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے، احسانات کو یاد کریں گے، کبھی تو ایسا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس رب سے پیار بھی تو ہونا چاہیے۔ جس رب نے اتنے احسانات کیے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو اس رب سے پھر محبت بھی تو ہونی چاہیے، اس رب سے پیار بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ ایک صوفیاء نے طریقہ بھی لکھا ہے۔ آج کی جمعۃ المبارک پہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ رب کی محبت کے بعد اس کے محبوب کی محبت کا نمبر آتا ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کے رب سے پیار کرنا ہے، اس ذات سے پیار کرنا ہے کہ جس سے ہمارے محبوب ہمارے آقا بھی پیار کرتے ہیں۔ اس رب سے پیار کرنا ہے کہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ پیار کرتا ہے۔ اس ذات سے پیار کرنا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اس ذات سے پیار کرنا ہے کہ جس کی طرف دوبارہ لوٹ کے سب نے جانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس ذات کے بعد روئے زمین پر جس ہستی سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے مخلوق میں، اور مزے کی بات ہے کہ جس سے خالق خود پیار کرتا ہے، مزے کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین کو ان کا مقتدی اور ان کو امام بنا دیا ہے۔ آج اس محبوب کی ہم بات کرنے لگے ہیں کہ جو محبوب اگر تشریف نہ لاتا تو اللہ اس کائنات کو بناتا ہی نہ۔ اس محبوب کی بات کرنے لگے ہیں کہ اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو یہ جو رونق آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ رونق آپ کو نظر نہ آتی۔ اس محبوب کی ہم بات کرنے لگے آج کہ جس سے اگر یہ کہا جائے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس محبوب کی بات کرنے لگا ہوں، اس محبوب کی بات کرنے لگا ہوں، اس محبوب کی بات سنانے لگا ہوں، اس کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ کائنات میں روئے زمین پر جہاں رب کا ذکر ہو رہا ہے، رب کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کا بھی ذکر بلند ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں رب کو تو پکارنے والا کوئی ہو اور محبوب کو پکارنے والا کوئی نہ ہو، نہیں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے ساتھ اس کے محبوب کا بھی ذکر بلند ہو رہا ہے۔ یہ صرف دلیل کے طور پہ اگر آپ اذان کو دیکھ لیجئے تو آپ کو سارے جوابات مل جائیں گے۔ کسی نے بڑی پیاری تحقیق کی ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب اذان نہ ہو رہی ہو۔ انہوں نے پوری سائنٹیفک تحقیق ریسرچ سامنے رکھی ہے کہ فلاں سے جگہ سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، سورج کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ سورج گھومتے گھومتے چلتے چلتے تو وہ پوری دنیا کو اس نے سامنے رکھ کے اس نے بیان کیا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، اگر وہاں سونے کا وقت ہے تو یہاں جاگنے کا وقت ہے، وہاں نماز کا وقت نہیں ہے تو دوسرے ملک میں نماز کا وقت ہے، اس میں نہیں ہے تو تیسری میں ہے، اس میں نہیں تو چوتھے میں ہے۔ کہا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اذان دنیا میں نہ ہو رہی ہو، پوری دنیا میں۔ تو لازم بات ہے جب جب اذان ہوگی تو ساتھ یہ بھی تو آئے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو یہ تو ایک اذان سے ہی آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ محبوب کا ذکر کہاں کہاں بلند نہیں ہو رہا۔ اس لیے
उस महबूब की बात सुनाने लगा हूँ आज, उससे मोहब्बत की बात सुनाने लगा हूँ जिसके अल्लाह ने ये सारी कायनात को तख्लीक फरमाया। असहाब पैगंबर, असहाब रसूल हुजूर से किस दर्जा मोहब्बत करते थे और किस दर्जा प्यार करते थे। एक है जुबानी दावा, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। असहाब रसूल, असहाब पैगंबर वो चलती फिरती तस्वीर थे हुजूर से अमली मोहब्बत की, अमली मोहब्बत की चलती फिरती तस्वीर, जिनको ये कभी नहीं कहना पड़ता था कि हम गुलाम रसूल हैं, जिनको ये कभी नहीं कहना पड़ता था कि हम आशिक रसूल हैं। क्यों कहने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती थी। वो जिस जगह से, जिस गली से, जहां से गुजर जाते थे, जमाना कहता था देखो आशिक रसूल जा रहा है, जमाना कहता था देखो गुलाम रसूल का लश्कर आ गया है, देखो गुलाम रसूल आ गए हैं, मोहम्मद के गुलाम पहुंच गए हैं। उनके अंदाज को, उनके किरदार को, उनकी मोहब्बत को देखकर उनको कभी ये नहीं कहना पड़ता था कि हमें कहो कि हम गुलाम रसूल हैं, हमें कहो कि हम आशिक रसूल हैं, बल्कि उनके किरदार को देखकर, हुजूर से मोहब्बत के अंदाज को देखकर जमाना बोल पड़ता था कि जिस तरह मोहम्मद के गुलामों ने मोहम्मद से प्यार किया है, कायनात में किसी और ने किसी और से प्यार आज तक नहीं किया। ये हुजूर के असहाब थे, असहाब पैगंबर, जिनको अल्लाह ने वो रुतबा और वो मकाम दिया था। चलती फिरती अमली तस्वीर अगर किसी ने देखनी हो तो कमो बेश 1,40,000 सहाबा, उनमें से हर सहाबी का ये नज़रिया था और हर सहाबी का ये अकीदा था, जिसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने एक शेर के अंदर बेहतरीन अंदाज के अंदर बयान फरमाया है। ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आप फरमाते हैं दिल है ही वही दिल, बाकी दिल है ही नहीं। कौन से? जिस दिल में महबूब की याद है। अल्लाहु अकबर। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल आका जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने असहाब की वो पूरी तस्वीर, उसका नक्शा एक शेर के अंदर बयान कर दिया। इंसान की जिस्म में दिल और सर की बड़ी बुनियादी हैसियत है। फरमाया दिल वो दिल जिसमें हुजूर की याद रहे, और सर वो सर है जो वक्त है तो हुजूर के कदमों पे कुर्बान हो जाए। इसके अलावा फरमाया ना कोई सर है ना दिल है। रब ने दिल को बनाया ही अपने यार की, महबूब की याद के लिए है। वो कल्ब नहीं, वो दिल नहीं जिसमें खुदा की और उसके मुस्तफा की याद ना हो। और वो सर ही नहीं है जो ज़माने के सामने तो झुकता हो, अपने रब के आगे ना झुकता हो, महबूब के आगे ना झुकता हो। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक शेर के अंदर पूरा मसला बयान फरमा दिया। अल्लाह ने आपको दिल दिया है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को याद रखें, उस दिल में महबूब की मोहब्बत को। और अल्लाह ने तुम्हें सर अता किया है। ये सर ज़माने वालों के सामने झुकने के लिए तो नहीं आया, ये सर किसी बुत के सामने झुकने के लिए तो नहीं आया, ये सर किसी गाय और इस तरह की चीज़ों के सामने झुकने के लिए तो नहीं है। अल्लाह ने ये सर बनाया इसलिए है, ये दो जगह पे झुक सकता है, या तो ये खुदा के सामने झुकेगा या उसके मुस्तफा के सामने झुकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। इसलिए
اصحاب پیغمبر میں نے عرض کیا کہ وہ چلتی پھرتی تصویر تھے، انہیں یہ کبھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم عاشق رسول ہیں یا ہم غلام رسول ہیں۔ یہ تو اب معاشرہ بدل گیا ہے، اب ہمیں جگہ جگہ بتانا پڑتا ہے ہم وہ ہیں جو حضور سے پیار کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو حضور کے غلام ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، علماء کا، صوفیاء کا اور محبت والوں کا، نسبت والوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ رہا ہے کہ ہزاروں بادشاہتیں ایک سائٹ پر رکھ دی جائیں اور حضور کی غلامی ایک سائٹ پر رکھ دی جائے۔ ویسے تو ہر بندہ کہتے ہیں مجھے بادشاہت ملے، غلامی تو کسی کو قبول نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب کا وہ خطبہ موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی آزاد کو غلام بنائے، کیونکہ اللہ نے ان کو آزاد پیدا فرمایا ہے، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ غلامی کا وہ تصور ختم ہو گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ والا۔ غلامی کا وہ تصور ختم ہو گیا، لیکن غلامی کا جدید تصور آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہر ملک دوسرے ملک کا غلام ہے۔ وہ جو پرانا تصور تھا غلام کا، غلامیت کا، وہ ختم ہوا۔ جدید تصور تو آج بھی موجود ہے۔ معاشی طور پہ اب ایک ملک دوسرے ملک کو غلام بناتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے وسائل پہ قبضہ کرتا ہے۔ معاشی طور پہ تو سارے غلام ہیں۔ وہ غلامی کا ایک تصور ختم ہوا، دوسرا تصور آ گیا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے غلامی کی زندگی جی رہا ہے، حالانکہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا فرمایا ہے۔ تو بہرحال باپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصحاب پیغمبر کو کبھی بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ جب نکلتے تھے تو اگلی قومیں دیکھ کے کہتی تھی سمجھ جاؤ محمد کے شیر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے آپ کو غلام کہتے تھے، لیکن سامنے والا تو غلام نہیں کہتا تھا، سامنے والا تو کہتا تھا شیر آ گئے ہیں، شیر، جن کے سامنے وہ سمندر اور دریا بھی آ جائے تو رکاوٹ نہیں بن سکتا، جن کے سامنے سپر پاور بھی ہو ان کے سامنے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی، جن کے سامنے فوج اتنی تعداد کے اندر موجود ہو۔ اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، جب سپر پاور کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا اس وقت روم یہ سارے سپر پاور تھے، تو مسلمانوں کی تعداد کیا تھی اور ان کے پاس کیا وسائل تھے، لیکن خالی ان کی ایک جو نعرے تکبیر بلند ہوتا تھا اور اللہ اکبر کی جب صحابہ صدا لگاتے تھے تو سب کانپ جاتے تھے کہ اب اپنے آپ کو غلام کہنے والے حضور کے، لیکن ہم ان کو غلام نہیں کہتے، یہ تو شیر ہیں، یہ تو اللہ کے شیر ہیں۔ مولا کائنات کا ایک لقب شیر خدا ہے، مولا کائنات کا، ویسے ساری شیر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مولا کائنات کا تو لقب ہی شیر خدا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا تو لقب ہی سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار، تو وہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آج ہمیں کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ وہ غلام نہیں ہے کہ جن کے دل میں سب سے بڑھ کر خدا اور اس کی مصطفیٰ کی محبت ہو۔ یہ کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں لیکن دل میں پیار مال و دولت سے رکھتے ہیں، یہ کلمہ تو حضور سے پڑھتے ہیں لیکن یہ موت سے ڈرتے ہیں، اور اصحاب پیغمبر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ یہ فرق ہے کہ آج ہمارے دلوں میں مال و دولت نے جگہ لے لی ہے، آج ہمارے دلوں میں اور چیزوں نے، بنیادی چیزوں نے، جو مادیت ہے وہ آج ہمارے دلوں میں ہے، روحانیت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ یعنی ہم ان اشیاء سے، ان چیزوں سے پیار کر رہے ہیں جو مادی چیزیں ہیں، مادیت تو سب ختم ہو جائے گی، روحانیت مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں میٹیریلسٹک چیزیں، یعنی ہم ہر مادی شے سے پیار کر رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ فرمایا مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اور حضور کا غلام جب دنیا سے جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ دنیا میں رہتا ہی بڑی شان سے ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی بڑی شان سے جاتا ہے۔ لوگوں کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ محبوب کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ دنیا میں شان سے رہتا ہے اور شان سے جاتا ہے، باقی کبھی اس کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، وہ ساری زندگی اس انداز میں گزار دیتے ہیں۔ تو فرمایا جو حضور کے
جو محمد کے غلام ہو گئے ہمارے وہ امام ہو گئے۔ یہ ایسی غلامی ہے جس پر میں نے عرض کیا بادشاہت کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے بادشاہت کو رکھ دیا جائے، اصحاب پیغمبر کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ بادشاہت کو ٹھوکر مارتے تھے، حضور کی غلامی کو قبول کر لیتے تھے۔ انہیں اتنا لطف تخت پر بیٹھ کے نہیں آتا تھا جتنا لطف انہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کے محمد کا ذکر کر کے آتا تھا۔ اللہ اکبر، بابا سے بولی ذرا سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے ذرا، میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ان کو حضور سے کیا محبت تھی، کتنی لازوال محبت تھی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، اس وقت قدرتی طور پہ آپ کہہ لیں اللہ کے محبوب کے یہ جو بٹن تھے، بٹن مبارک یہ کھلے ہوئے تھے۔ وہ صحابی آئے، انہوں نے حضور کی زیارت کی اور چلے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی قمیض کے بٹن بند نہیں کیے۔ کسی نے پوچھا کہ یار بٹن بند کر لو، باپ اور بیٹا دونوں۔ انہوں نے کہا جب ہم حضور سے ملے تھے، جب ہم نے جانے جانا کو دیکھا تھا تو بٹن کھلے ہوئے تھے، اب زندگی بھر مرتے دم تک ہم کبھی بٹن بند نہیں کریں گے۔ یہ پیار ہے۔ ایک صحابی آئے، کدو شریف پکی ہوئے تھے، اللہ کے محبوب کدو کی جو کاشیں ہیں وہ تلاش کر رہے تھے برتن میں سے۔ وہ تو خاص موقع تھا نا، لیکن اس صحابی نے کیا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں زندگی بھر اس کے گھر میں کبھی ایسا سالن نہیں بنا کہ سالن کوئی بھی ہو اس میں کدو ضرور ہوتے تھے، کیونکہ میرے آقا کو کدو شریف پسند تھے۔ وہ کہتے ہیں شوربہ بناؤ، اس میں کدو کی کاشیں ڈالو، اللہ اکبر، پھر وہ کدو کی کاشیں تلاش کرتے تھے۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، شوربہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اگر کدو پسند ہے ویسے کدو شریف کھا لو۔ کہا نہیں، میں نے جب حضور کو دیکھا تھا وہ شوربہ تھا، آپ کدو تلاش کر رہے تھے، میں ویسے بھی کدو کھا سکتا ہوں لیکن اس انداز سے کھانا چاہتا ہوں جس انداز سے اللہ کے محبوب نے کھایا ہے۔ کیا محبت ہے! تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے محبت، جس میں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اسے کئی واقعات ہیں۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ پردے کے حکم کی پہلے کی بات ہے، اس وقت تک پردہ لازم نہیں ہوا تھا، نہ پردے کے احکام تھے۔ وہ بازار میں تھی، چونکہ پردہ لازم نہیں تھا تو بازار میں گئی ہوئی تھی۔ ابھی وہ بازار میں تھی کہ ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ عورتوں پہ پردہ لازم ہو گئے۔ یہ ہے وہ محبت جس کی آج ضرورت ہے۔ اس صحابیہ کے کانوں میں جیسے آواز گئی کہ رب کا محبوب فرما رہا ہے اور میرا رب کہہ رہا ہے عورتوں پہ پردہ لازم ہے، اس نے اسی وقت دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ بیٹے کو کہا بیٹے گھر جاؤ اور کپڑا لے کے آؤ، اب میرے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ اس لیے کہ رب کے محبوب نے کہہ دیا ہے، مجھے اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ میں گھر جاؤں اور جا کے پردہ کروں۔ بیٹے میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوں، تم جاؤ اور کپڑا لے کے آؤ۔ بیٹا گھر گیا، کپڑا لے کے آیا اور اپنی صحابیہ نے کپڑا اپنے چہرے پہ رکھا، اب گھر کی طرف چلی ہیں۔ کہا جب رب کے محبوب کا حکم آ گیا ہے تو جس حالت میں بھی ہم ہوں گے رب کا بھی حکم مانیں گے، اس کے محبوب کا بھی حکم مانیں گے۔ یہ ہے وہ محبت۔ ہم تلاش کرتے ہیں شارٹ کٹ راستہ جنت کا، ہم تلاش کرتے ہیں شارٹ کٹ راستہ کامیابی کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جنت مل جائے، مسجد میں نہ جائیں جنت مل جائے، روزہ نہ رکھیں جنت مل جائے، رب کے محبوب سے کامل محبت نہ کریں جنت مل جائے۔ تو جنت اتنی آسان ہے؟ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو صحابہ کیوں تلواریں کھاتے اور کیوں نیزے کے زخم برداشت کرتے؟ کیوں صحابہ کے سامنے ان کے بیٹوں کو زندہ جو ہے وہ مار دیا جاتا، ان کی گردنیں اتار دی جاتی اور صحابہ اف تک نہ کرتے؟ اگر جنت اتنی آسان ہے، اگر جنت گھر بیٹھ کے مل جاتی ہے بستر پر اور مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو پھر تو بڑی آسان ہے جنت۔ پھر تو صحابہ کو مکہ سے نکل کر بدر و حنین تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صحابہ کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، دودھ پیتے بچے ان کو چھوڑ کر جنگ میں جانے کی کیا اجازت ہے؟ اگر جنت اتنی آسان ہے
ہم نے بہت عجیب سا ایک خول اپنے ارد گرد بنا لیا ہے کہ چونکہ ہم حضور کی امتی ہیں تو ہم سارے جنتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں تو سارے جنتی ہیں۔ اتنی ہی جنت آسان ہے۔ ہاں سفیان نے لکھا ہے کہ جنت آسان ہے، اور فرمایا کیسے آسان ہے؟ کہ محبوب کی کسی ادا کو ترک نہ کرو، اللہ تمہیں خود ہی جنت عطا فرما دے گا۔ اور جنت بھی صرف جنت نہیں، کہ جنت بھی عطا کرے گا، محبوب کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ تم حضور کے زمانہ میں تو پیدا نہیں ہو سکے، تم نے حضور کی چہرے کی زیارت تو نہیں کی، لیکن اگر چاہتے ہو حضور کی چہرے کی زیارت کرتے رہے تو کہا پھر اللہ جنت میں محبوب کا تمہیں پڑوس دے گا، اس جنت میں تم اپنے محبوب کے پڑوس میں رہو گے، جب دل کرے گا محبوب کے چہرے کی زیارت کر لینا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، ایک صحابی آئے نا تو قیامت کا سوال کرنے لگ گئے۔ حضور ایک سوال ہے جی، فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے آگے سے ایک اور سوال کر دیا، آگے سے میرے صحابی تم قیامت کا تو پوچھ رہے ہو، ذرا بتاؤ ذرا قیامت کی کوئی تیاری شیاری، کوئی تیاری ہے قیامت کی؟ کہا حضور تیاری تو نہیں ہے، نہ کوئی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، نہ کوئی روزے زیادہ رکھے ہیں، نہ ہی کوئی دیگر عبادات ہیں۔ میں پھر قیامت کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر تیاری نہیں ہے تو قیامت کا سوال کیوں کرتے ہو؟ کہ حضور ایک بات ہے، اللہ اکبر، جس پر مان اور فخر ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ نہ نمازیں زیادہ، نہ روزے، نہ جہاد۔ ہاں یہ بات ضرور ہے آقا، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں زمانے میں سب سے بڑھ کے آپ سے اور آپ کے رب سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اندازہ کیجئے ذرا، صحابی ہو اور نمازیں نہ پڑھتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ صحابی ہو اور جہاد پہ نہ جاتا ہو، صحابی ہو اور روزے نہ رکھتا ہو، صحابی ہو اور تہجد گزار نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابی نے ہر شے کی نفی کی ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ جہاد، نہ اور چیزیں۔ علماء نے لکھا صحابی تھا، ہر شے ان کے پاس تھی، نمازیں ایک نہیں چھوٹی ہوگی، روزہ ایک نہیں چھوٹا ہوگا، لیکن صحابی ہر شے کی نفی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ صحابی گویا بتانا یہ چاہتا تھا ہمیں قیامت تک کے لیے کہ حضور کی امتی اور غلاموں تم ساری عبادتیں کر لینا، لیکن مان اور فخر اگر کسی شے پر ہے، نماز پہ نہیں ہے، روزہ پہ نہیں ہے، وہ تو اور بھی امتیں تھیں جو روزہ رکھتی تھی، اور بھی امتیں تھیں جو نماز پڑھتی تھی۔ اگر مان اور فخر ہے تو یہ ہے کہ میں آمنہ کے لال رب کے محبوب سے پیار کرتا ہوں۔ جی وہ محبت ہے کہ جہاں ہر شے کام چھوڑ دے گی، رب کے محبوب کی محبت ہاتھ تھام کے جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ یہ انداز اصحاب پیغمبر کا تھا۔ آج ہمارا یہ انداز کیوں نہیں رہا؟ ہمیں کیوں دنیا کی شے سے اتنا پیار ہے؟ رب کے محبوب کی محبت کو ہم نیچے کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ کی محبت نیچے اور مال و دولت کی محبت اوپر ہے، اولاد کی محبت اوپر ہے، فلاں شہر کی محبت اوپر ہے، مجھے گاڑی سے بڑا پیار ہے، مجھے مکان سے بڑا پیار ہے، مجھے فلاں شہر سے بڑا پیار ہے۔ تمہیں ہر شہر سے پیار ہو، لیکن سب سے بڑھ کے پیار رب اور اس کے محبوب کی ذات سے ہو۔ انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوانا